تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل، جہاں پر آپ کے لیے میں لے کر آؤں گا ایسی چھپی ہوئی خبریں کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اس بات سے تو آپ بھی واقف ہوں گے کہ سچ کو چھپایا تو جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ ایسی کہانی ہے جو آپ کی سوچ بدلے گی، یہ نئی تاریخ بننے جا رہی ہے اور ایک ایسی تاریخ جو شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے۔ شروعات کرتے ہیں ابراہیم تراورے کے تعارف سے۔ یہ ایک ایسے نوجوان لیڈر ہیں جو صرف 34 سال کی کم عمری کے اندر اپنے ملک کا سب سے طاقتور ترین شخص بن گیا۔ ابراہیم تراورے برکینا فاسو کا وہ نام جو کہ پورے افریقہ کی سیاست کا مطلب بدل رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک تختہ پلٹ کی نہیں بلکہ اس خواب کی ہے جس میں افریقہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ابراہیم تراورے کے بچپن اور ان کی تعلیم کے بارے میں تو ابراہیم تراورے کا جنم 1988 کے اندر برکینا فاسو کے ایک قصبے اوابیگیا میں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا غریب لیکن بہادر لوگوں کا شہر تھا۔ ابراہیم ایک سادہ زندگی گزارنے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کم عمری کے اندر ہی اسکول میں ان کی قیادت کی صلاحیت سامنے آنے لگی۔ وہ مقابلوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے اور فوجی تاریخ ان کا پسندیدہ مضمون ہوتا۔ میٹرک کے بعد انہوں نے اوگادوگو یونیورسٹی میں سائنسی تعلیمات حاصل کی مگر فوج کا جنون انہیں دوبارہ ملٹری اکیڈمی کی طرف لے گیا اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ابراہیم تراورے کے فوجی کیریئر کی۔ ملٹری اکیڈمی سے فارغ التحلیل ہونے کے بعد ابراہیم تراورے کو فوراً کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ میں تعینات کیا جاتا ہے۔ اس وقت مغربی افریقہ جہادی اور انتہا پسندی گروہوں کے حملوں سے پریشان تھا، خاص طور پر مالی اور نائجیریا کی سرحدوں پر۔ ابراہیم نے فرنٹ لائن پر آپریشنز میں حصہ لیا جہاں ان کی بہادری، حکمت عملی اور ڈسپلن نے سینئر افسران کو بہت حد تک متاثر کیا۔ اس سب کے دوران انہوں نے مالی میں امن قائم کرنے کے لیے مشنز میں بھی کام کیا جہاں پر انہیں بین الاقوامی فوجی 2010 تعاون کا تجربہ حاصل ہوا۔ لیکن یہاں تک ہم نے بات کی ہے ابراہیم تراورے کے تعارف کے بارے میں، اب چلتے ہیں کہ انہیں اپنی ہی قوم کا تختہ کیسے پلٹا۔ یہ بات ہے 2022 کی کہ جب برکینا فاسو سیاسی بحران کا شکار تھا۔ شہروں میں دہشت گرد کے حملے، عوام ہر جگہ پر غیر محفوظ، جرائم میں پیشہ ورانہ طور پر اضافہ اور برکینا فاسو کی عوام غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ ابراہیم تراورے جو اس وقت کپتان تھے، انہوں نے فوج کے اندر سے ہی ایک ایسی تحریک کی قیادت کی جو صدر پال ہنری کے سراسر خلاف تھی۔ ستمبر 2022 کو انہوں نے ایک پرامن تختہ پلٹ دیا، دامیبا کو ہٹا کر خود عبوری صدر بن گئے۔ اس وقت وہ دنیا کے 30 سب سے کم عمر سربراہ مملکت میں شامل تھے۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک کی حفاظت سب سے پہلے اور غیر ملکی اثر و رسوخ ہماری پالیسیوں کا فیصلہ نہیں کریں گی۔ اپنی ہی حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد ابراہیم تراورے نے اپنی ہی عوام کا دل کیسے جیتا، آئیے اب یہ جانتے ہیں۔ اقتدار سنبھالتے ہی ابراہیم تراورے نے اپنی پالیسیوں میں واضح رخ اختیار کیا۔ سب سے پہلے تو ابراہیم تراورے نے اپنے ہی ملک کے اندر سے غیر ملکی فوجی اڈوں کا صفایا کیا اور سب سے بڑھ کر سونے اور قدرتی وسائل کے اوپر قومی کنٹرول حاصل ہونے دیا، نہ کہ انٹرنیشنل کنٹرول۔ یعنی کہ برکینا فاسو کے اندر سے آج کے بعد جتنا بھی سونا اور جتنی بھی قدرتی گیس اور جتنی بھی معدنیات نکالے جائیں گے ان سب کا سراسر فائدہ برکینا فاسو کو دیا جائے گا، نہ کہ باقی ملکوں کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم تراورے نے انتہا پسند گروہوں کے خلاف جارحانہ فوجی کارروائیاں کی اور ان کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے لیے بھرپور محنت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ افریقہ کو اپنے وسائل کا مالک خود بننا ہوگا اور غلامی کے سلسلوں کو توڑنا ہوگا۔ برکینا فاسو کے عوام، خاص طور پر نوجوان، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصویر ایک ہیرو کے طور پہ وائرل ہوئی، ایک اس قدر سادہ سربراہ کہ جس نے ایک سادہ فوجی وردی پہنی ہو اور اس کے اوپر ایک بلٹ پروف جیکٹ، اور ایسا شخص جو اپنے ہی سپاہیوں کے درمیان موجود ہو کے کھڑا ہو۔ لیکن ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم تراورے کو بہت سے چیلنجز اور مستقبل میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ابراہیم تراورے کے سامنے راستہ آسان نہیں تھا۔ معاشرتی پابندیاں، سیاسی تنہائی اور انتہا پسندوں کا دباؤ، یہ سب ان کی قیادت کے لیے ایک بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ افریقہ میں نوجوان لیڈروں کا سفر ہمیشہ سے ہی مشکل رہا ہے اور یہی اس کی تاریخ ہے۔
لیکن ٹراورے کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کوئی اور نہیں ہوگا۔ ان کا ویژن ایک ایسا برکینا فاسو ہے جو اپنے وسائل کا مالک خود ہو، نہ کہ کسی اور کو اپنے وسائل کا مالک ہونے دے، اور ایک ایسا برکینا فاسو جو اپنی پالیسیاں خود بنائے، اپنے وسائل پر خود قابو رکھے اور اپنی حکومت خود قابو کرے۔ یہ سب تو خیر بات کی باتیں ہیں، اس کے اندر سب سے ضروری بات یہ تھی کہ اپنی عوام کو عزت اور امن دے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ ابراہیم ٹراورے کے اس چھوٹے سے انٹروڈکشن سے کافی حد تک سیکھ گئے ہوں گے، لیکن یہاں پر ابھی ہم اختتام کرتے ہیں، اور اختتام میں آپ کو بتائیں کہ ابراہیم ٹراورے صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک علامت بن چکے ہیں، ایک ایسی علامت جو مزاحمت، امید اور ایک نئی سوچ کی علامت ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل پائیں گے، یا وہ ابھی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر صرف ایک باب بن کر ہی رہیں گے؟ اسی طرح کے مزید اور سوالوں کے جواب کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور یہی انفارمیشن اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہمایوں رحمان کو دیجیے گا اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی دن کسی اور ویڈیو کے اندر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔